الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث لکافۃ الناس وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کے آخری پارہ عامہ کی ریکارڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور تمام طلبہ اور طالبات کے لیے اس کو مفید بنائیں۔ سورۃ الانشقاق آج ہم پڑھیں گے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے، زمین کے ہموار کیے جانے، زمین کے خالی ہونے کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ انسان دنیا کی زندگی میں مشقتیں اٹھاتا ہوا بالآخر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کرے گا۔ قیامت کے دن انسان دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ نیک لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان سے آسان حساب لے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں اور بدکاروں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے نامہ اعمال دے کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سورت کے آخر میں قرآن حکیم کو جھٹلانے والوں اور اللہ سبحانہ و تعالی کا انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خبر دی گئی۔ فرما برداروں کو بے انتہا اجر کی خوشخبری دی گئی۔ آپ نے اس سے پہلے سورۃ المطففین پڑھی، جس کے اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ جو لوگ قیامت پر ایمان لانے اور حق بات کو قبول کرنے کی وجہ سے ایمانداروں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ کافر ہیں۔ قیامت کے دن ان کے اعمال کی پوری سزا دی جائے گی۔ سورۃ الانشقاق میں یہ بتایا گیا کہ کفار جس قیامت کا انکار کرتے ہیں اس کے برپا ہونے کے وقت کیا مناظر ہوں گے۔ مزید ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں یعنی سورۃ المطففین میں اس کا تذکرہ تھا کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہوں گے اور نیکوں کے اعمال علیجین میں ہوں گے، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ خوش نصیبوں کو اعمال نامے جو ہیں وہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو بدبخت ہیں بد نصیب ہیں ان کو پیٹھ پیچھے سے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ جب آپ اس صورت کو پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کا منظر کیا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ قیامت کے دن انسانوں کے کون سے دو گروہ ہوں گے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اب دائنے ہاتھ سے کون لوگ یعنی کن لوگوں کو دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ نیک لوگوں کا حساب کیسے لیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو قیامت کی ہولناکی سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے کیوں دیا جائے گا، قسم کیوں اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، اور قیامت کے دن گناہ گاروں کی کس بے بسی کا تذکرہ ہوگا، دنیا ہی کو مقصد بنانے والوں کا کہ آخرت کے دن کیا انجام ہوگا، ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچنے کا کیا مطلب ہے۔ ان تمام تر سوالات کا آپ کو جواب مل جائے گا سورت کے پڑھنے کے بعد۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس پر لازم ہے، یہی اس کے لیے حق ہے۔
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے القت باہر پھینک دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گی اور اس پر یہی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بے شک تو کادح محنت کرنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف پہنچنے تک، کدحا بہت زیادہ محنت کرنے والا ہے، خوب محنت کرنے والا ہے، فملاقیہ، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا نامہ اعمال، کتابہ، اس کا نامہ اعمال، اوتیا، دیا جائے گا، بیمینی، اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی واپس آئے گا۔ جس طریقے سے آپ کے امتحان کا جب رزلٹ آتا ہے، اگر وہ رزلٹ اچھا ہے تو آپ ہنسی خوشی واپس آتے ہیں، موبائلوں پر سٹیٹس لگائے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اپنا رزلٹ کارڈ شو کر رہے ہوتے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جس کو نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ینقلب الی اہلہ، وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا مسرورا، خوشی خوشی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ دیا گیا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی آگ میں جھلسے گا۔ اب وہ دنیا میں کیسے تھا، آخرت میں تو اس کا یہ حال ہے، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورًا، اس کا یہ خیال تھا کہ وہ اللہ کی طرف واپس نہیں جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، تو مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی، شفق شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور ان چیزوں کی جن کو رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک حالت سے دوسری حالت پر ضرور پہنچو گے۔ جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، وہ ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، وہ بوڑھا ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر تمام تر خوشی غمی، محنتیں، کامیابی ناکامی، ایک حالت سے دوسری حالت تک ضرور پہنچو گے۔ فما لهم لا یؤمنون، پھر انہیں کیا ہو گیا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، لا یسجدون، تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت سننے کے بعد سب پر سجدہ لازم ہے، سجدہ کیجیے گا۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ اور واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو وہ یوعون دلوں میں چھپاتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ جب آپ نے یہ صورت پڑھ لی تو آپ نے دیکھا کہ اس صورت میں آیت نمبر 1 سے 5 میں قیامت کا دن انتہائی ہولناک ہوگا، یہ بتایا گیا۔ ہمیں اس دن کی ہولناکی سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 6 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو کر رہے گی۔ اور آیت نمبر 7 میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 8 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیک لوگوں سے آخرت میں آسان حساب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 10 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن برے لوگوں کو ان کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 11 اور 12 میں یہ سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن کفار موت کو پکاریں گے،
اور کہ انہیں موت لیکن ان کو موت نہیں آئے گی اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی وہ مرنا چاہیں گے تاکہ اس عذاب سے بچ جائیں۔ اور آیت نمبر 13 اور 14 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کی زندگی میں مگن رہنا اور آخرت کو بھول جانا جہنم میں لے جانے کی وجوہات میں سے ہے۔ اور آیت نمبر 15 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال سے خوب واقف ہیں۔ اور آیت نمبر 22 اور سے 24 تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ کفر کرنے والوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 25 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ صورت پڑھنے کے بعد آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ان سوالات کا جواب دے سکیں، کہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ قیامت کا کیا نقشہ کھینچا گیا ہے صورت میں۔ آپ اس کا جواب دے سکیں کہ قیامت کے دن انسانوں کو کن دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ اس بات کا جواب دے سکیں کہ صورت میں جہنم میں لے جانے کے کون سے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ آپ اس سوال کا جواب دے سکیں کہ صورت میں کن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ آپ اس سوال کا جواب دے سکیں کہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کیسا اجر ہے۔ امید ہے کہ اس صورت کے مضامین، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔